دلیل میں سے آج بھی تم شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں نکال سکتے تحریف کے باوجود بھی. لہذا کیوں نہ اس بات پر ہم جمع ہو جائیں جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنا بیٹھیں، کسی اور کو اللہ کے مد مقابل رب نہ قرار دیں، شرک سے تائب رہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اس بات کو بھی قبول نہ کریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو پھر اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ گواہ رہنا ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اہل کتاب تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں. یہ حضرت ابراہیم کی شخصیت عجیب ہے کہ یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور ابراہیم جو ہے ان کی ملت یہی یہودیت تھی. نصرانی کہتے تھے کہ نہیں، اصل ملت ابراہیمی پر ہم ہیں اور وہ اصل میں نصرانی تھے، وہ ہمارے اس طریقے پر تھے. تو ایک کھینچتان. فرمایا تم کیوں ابراہیم کے بارے میں جھگڑتے ہو. لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ، اور تورات اور انجیل جو ہیں یہ تو نازل ہی ہوئی ہیں ان کے بعد، وہ تو بہت پہلے کی شخصیت ہیں. تورات کی بنیاد پر تم یہودی ہو، اہل کتاب ہو، اور عیسائی جو ہیں وہ انجیل کی بنیاد پر ہیں، تو ان کا نزول بہت بعد کا ہے. افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، یہ تم لوگ ہو کہ تم نے آپس میں بحث مباحثہ کیا ہے اس چیز کے بارے میں جس میں کچھ نہ کچھ علم تمہیں حاصل تھا. حضرت مسیح کے بارے میں جو بحث ہوئی ہے کچھ بنیاد تمہارے پاس تھی. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تم اس معاملے میں کیوں بحث کرتے ہو کہ جس میں سرے سے تمہیں کوئی علم حاصل نہیں ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی بنیاد کے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کیا جانتا ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، سن لو کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو تھے، بس ایک اللہ کے تھے اور مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، جبکہ تم لوگوں نے بعد میں جو ہے وہ شرک کے اندر اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیا. ان اولى الناس بابراہیم الذین اتبعوه، ابراہیم کے ساتھ نسبت کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کا اتباع کیا ہے، اس دین توحید کا. وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی ہیں جو اس ابراہیم کے ساتھ اپنی نسبت کو بیان کریں تو یہ حق رکھتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ کہ جو ان پر ایمان لائیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ولی ہے مسلمانوں کا، اہل ایمان کا. وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے مسلمانوں اہل کتاب میں سے تو ایک گروہ کی بڑی آرزو ہے. لو یضلونکم، کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، پٹڑی سے تمہیں اتار دیں. وما یضلون الا انفسهم، اور یہ گمراہ نہیں کر رہے، کوشش کر رہے ہیں گمراہ کرنے کی تمہیں، لیکن اصل میں گمراہ یہ خود ہیں. الا انفسهم وما یشعرون، انہیں اس کا شعور نہیں. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو، ناقدری کرتے ہو اللہ کی آیات کی، اللہ کے کلام کی. وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو، تم سب حقیقت کو سمجھتے ہو. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے کتاب والو تم کیوں گڑبڑ کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ. یہ حق کو جو ہے ملا جلا دیتے ہو، گھپلا کرتے ہو. وتکتمون الحق، اور جو اصل بات ہے، جو حقیقت ہے، جو حق ہے، اسے چھپاتے ہو. وانتم تعلمون، اور یہ سب کچھ تم کرتے ہو جان بوجھ کر. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ کہا، اور یہ اصل میں مسلمانوں کے خلاف ایک سازش تھی. یہودیوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک ساکھ بن چکی ہے، کوئی شخص ایک دفعہ ایمان لے آئے، اسے مارا جائے، پیٹا جائے، اس پر سخت ترین بھی تشدد کیا جائے، وہ واپس نہیں پھرتا. معلوم نہیں اس میں کیا جادو ہے، ایمان میں کیا حلاوت ہے، کیا مٹھاس ہے. انہوں نے سوچا کہ سازشی ذہنیت تو تھا وہ ازل سے. انہوں نے ایک سازش تیار کی کہ کچھ لوگ صبح کے وقت اپنے ایمان لانے کا اعلان کریں، یہودیوں میں سے سارا دن مسلمانوں کے ساتھ رہیں، حضور کے قریب رہیں، اور شام کو مرتد ہونے کا اعلان کر دیں کہ ہم نے سب دیکھ لیا، یہ کچھ نہیں ہے، بس دور کے ڈھول سہانے. یہ سازش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سازش کا پول پہلے ہی کھول دیا.
وقالت طائفة من اہل الکتاب، اور کہا اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ ایمان لے آؤ اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی ہے مسلمانوں پر، یعنی قرآن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، وجہ النہار، صبح کے وقت، اور دن کے آخری حصے میں پھر منکر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ بھی لوٹ جائیں، شاید وہ بھی سوچیں کہ آخر یہ لوگ آئے تھے اور یہ اسلام لائے تھے، بڑے خلوص سے آئے ہوں گے، پتہ نہیں کیا دیکھا کہ واپس چلے گئے، تو کچھ شکوک و شبہات تو کم سے کم لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوں گے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھنا ایمان نہ لے آنا کہیں، واقعی سچی ایمان نہ لے آنا، اور ایمان تو اسی پر لانا جو تمہارے دین کو فالو کرے، جو یہودی ہو بس اسی کے پیچھے چلنا۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ نے عطا کی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، اب قرآن مجید نے ان کے دل کا چور پکڑا ہے کہ تم انکار کیوں کر رہے ہو، اصل مسئلہ تمہارا کیا ہے؟ تمہاری مصیبت یہ ہے کہ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، کہ کسی اور کو بھی وہ چیز مل گئی ہے کہ جو اصل میں تمہیں ملی تھی، اس جیسی شے ان کو بھی مل گئی ہے، وہ نبوت اور رسالت، یہ فضیلت جو ہے بنی اسرائیل کی بجائے اب بنو اسماعیل کو مل گئی ہے، اس وجہ سے تم جو ہے منکر ہوتے ہو۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا اب وہ بھی اس قابل ہو گئے ہیں کہ تم سے حجت بازی کر سکیں تمہارے رب کے سامنے، انہیں بھی وہ آسمانی وحی ان کو مل گئی ہے، اس حسد میں تم انکار پر تلے ہوئے اور ایسی سازشیں کرتے ہو۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے کہ فضل، فضیلت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے، یہ تمہاری ڈسکریشن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ جسے چاہے یہ امتیاز عطا کر دے، یہ فضیلت بخش دے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اگرچہ اکثر کا معاملہ تو وہی ہے، انتہائی نافرمان، سرکش، باغی، لیکن ایسے بھی ہیں، من ان تأمنه بقنطار، کہ اگر تم ان کے پاس امانت کے طور پر ڈھیروں مال رکھوا دو، یؤدیہ الیک، تو وہ تمہیں پورا پورا واپس کر دیں گے۔ یعنی اچھے لوگ ابھی ہیں ان میں، سورہ اسی صورت میں آگے آئے گا، لیسوا سواء، یہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں، اگرچہ وہ تعداد میں بہت کم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ایک دینار بھی ان کے پاس امانت کے طور پہ رکھواؤ، لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ کبھی تمہیں واپس نہیں کریں گے، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، سوائے اس کے کہ تم ان کے سروں پر مسلط ہو کر وہ واپس حاصل کرو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ بھی ان کا ایک تصور تھا جو بالکل غلط، بے بنیاد۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں خاص فضیلت دی گئی ہے، ہم چوزن پیپل ہیں، چوزن پیپل آف لارڈ۔ یہ باقی جو دو ٹانگوں پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ درجے میں ہم سے کم تر ہیں، یہ حیوانوں کے اور انسانوں کے درمیان کی کوئی مخلوق ہے، انہیں جیسے چاہیں ہم استعمال کریں، ایکسپلائٹ کریں، اپنے کام میں لائیں۔ ان سے آپس میں وہ سمجھتے تھے کہ سودی لین دین حرام ہے، لیکن دوسروں سے سود کھینچنا، ان کے خون پسینے کی کمائی حاصل کرنا، وہ جائز ہے ان کے لیے۔ تو امیین جو بھی دوسرے لوگ ہیں، جنٹائلز ہیں، گویمز ہیں، ان کے معاملے میں ہم پر کوئی باس پرس نہیں ہوگی، ان کے ساتھ جو ہم چاہیں سلوک کریں، جیسے چاہیں ان کو ایکسپلائٹ کریں۔ یہ تصور ان کا اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ بَلَا مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ، کیوں نہیں، جس شخص نے بھی پورا کیا اپنا عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا اور تقوی کی روش اختیار کی، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، وہ لوگ کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کے عوض اور اپنی آپس کی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت قبول کرتے ہیں، ثمنا قلیلا، جو عہد اللہ سے کیا ہے وہ توڑ دیا، اللہ کی آیات کو چھپا رہے ہیں۔
آپس میں بھی جو عہد معاہدہ کرتے ہیں وہ بھی توڑ دیتے ہیں، تھوڑا سا نفع دیکھتے ہیں اور عہد کو بھول جاتے ہیں۔